أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. صلوات. ایک اور بلند صلوات دیے گا. آپ اس سے بھی اچھی اور بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے اور آیت کا عنوان قرآن اور اہل بیت ہے. یعنی میں نے اس آیت سے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے اہل بیت تک پہنچانا چاہتا ہے. اس آیہ کریمہ کا جو ترجمہ ہے پہلے میں اسے تبرکاً اور تحت اللفظی ترجمہ اور محاوراتی اور ترجمانی والا ترجمہ کروں گا، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے: هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا. اچھا، یہیں اگر آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں تو میں یہیں کچھ تفسیر بھی بیان ہوتی رہے. وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر قرآن کو نازل کیا، یعنی وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. تو کتاب نبی پر نازل ہوئی ہے، بعد میں کسی نے ترتیب نہیں دی. نبی پر کتاب نازل ہوئی ہے اور نبی نے کتاب چھوڑی ہے. ہمارے پاس قرآن کا جو ذخیرہ ہے وہ نبوی ذخیرہ ہے. نبوی ذخیرہ ہے. میرے بچوں جوانوں، میں آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے پاس قرآن مجید نبوی ذخیرہ ہے. اللہ کے کلام پر سوائے مصطفیٰ کے کسی کا تصرف نہیں ہے. لہٰذا ارشاد ہو رہا ہے: هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات، جو کتاب ہے اس میں کچھ آیات من بیانیہ، من تبریزیہ. مولانا تشریف فرما ہے، اپنا سبق سناؤں، ان سے دعا لوں. عربی ادب جاننے والے لوگ تشریف فرمائے ہیں.
اس میں سے کچھ آیات منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ آیات یعنی ایک حصہ آیات کا ایک حصہ، قرآن کی آیات کو اللہ دو طرح کے عنوانوں میں تقسیم کر رہا ہے، دو طرح کے موضوعات میں تقسیم کر رہا ہے۔ قرآن کی آیات کے دو موضوع بنا رہا ہے، ایک موضوع کو آیات محکمات کہتے ہیں اور ایک موضوع کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، اللہ کہہ رہا ہے یہی جو آیات محکمات ہیں یہی اصل کتاب ہے، یعنی ان آیات پر آپ آیات کو پرکھیں گے، انہی آیات پر آپ آیات کو پرکھیں گے، یعنی ان آیات کے آئینے میں دوسری آیتوں کو دیکھیں گے۔ جو چہرہ یہ آیتیں دکھائیں وہی چہرہ صحیح ہے، یعنی آیات کا جو چہرہ یہ دکھائے، یہ والی آیتیں دکھائیں، مثلا یہیں پر بات ہو جائے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، جی تو ہاتھ تو پھر کلائی بھی مانو، پھر کوہنی بھی مانو، پھر بازو بھی مانو، پھر ٹکانے کو باڈی بھی مانو، پھر کھڑا کرنے کو پیر بھی مانو، تو ہاتھ کیا مانا؟ بت تیار ہو گیا۔ تو قرآن ہی ہمیں بت پرستی کی طرف معاذ اللہ لے کے جائے گا کیا؟ قرآن کیسے ہمیں بت پرستی کی طرف، یعنی اللہ کا ہاتھ کا کیا مطلب؟ اچھا ہاتھ اللہ کا مانیں گے تو ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہیں، ابھی ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں اور 14 پوروے سمجھ میں نہیں آئیں گے تو دوسرا ہاتھ کیسے سمجھو گے کہ یہ ہاتھ سیدھا ہے یا الٹا ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ اللہ نے اپنا ہاتھ جو بتایا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، تو یہ آیت متشابہ آیت ہے، یہ الجھا رہی ہے ہمیں، یہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے جو ہمیں اللہ نے نازل کیے قرآن میں اور نبی نے بتائے، ان عقیدوں سے ٹکرا رہی ہے یہ آیت، تو یہ آیت متشابہ آیت ہے۔ اب اس آیت کو ایک اور آیت کے آئینے میں دیکھنا ہوگا، وہ آئینہ جو دکھائے گا وہی ہوگا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے آیت محکم، اور وہ آیت محکم کیا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کسی کی کسی شے کے مثل نہیں ہے، اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے۔ جب ہاتھ مان لیا تو مثل ہو گیا نا، قرآن کہہ رہا ہے مثل نہیں ہے، تو بس پھر ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، اور بتائے گا اللہ یا علم میں اترے ہوئے لوگ، جو علم میں اترے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ نے اہل بیت کو قرآن میں راسخون فی العلم کہا ہے، یعنی ایک وہ گھرانہ جو علم میں ڈوبا ہوا ہے، علم میں اترا ہوا ہے۔ جی ہمارے اندر علم ہے، وہ علم میں ہے۔ ہم نے بڑا کارنامہ کیا تو یہ کارنامہ کیا کہ علم ہمارے اندر ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ علم میں ہے، اور جو جس میں رہنے کا عادی ہو اس کے بغیر اس کا جی نہیں لگتا۔ بھائی جیسے اہل بیت کا علم کے بغیر جی نہیں لگتا، ہمارا اہل بیت کے بغیر جی نہیں لگتا۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔ اپنے مدعا پر اپنی بات کو مضبوط کروں، جی السمک فی الماء، مچھلی پانی میں، یہ جو پانی میں مچھلی کا عنوان ہے نا، پانی کے بغیر مچھلی کا عنوان ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا باہر نکال کے تو دیکھیے مچھلی رہے گی؟ یعنی جیسے ہی مچھلی کو پانی سے نکالیں گے یہ مر جائے گی۔ جیسے اہل بیت بغیر علم کے نہیں ہے، مولائی بغیر اہل بیت کے نہیں ہے۔ ہمارا جینا مرنا، ہمارا سانس لینا، ہماری زندگی یہ بغیر اہل بیت کے ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اسی جذبے اور اسی جذبے کو اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی تعداد ہے جو باہر تشریف فرما ہے۔ پتافی صاحب میں نشر پارک میں بھی اور پھر اس کے بعد باب العلم میں بھی، وہ جو مجمع الحمدللہ 4تھی 5ویں مجلس میں ہوا کرتا تھا، وہ آج پہلی مجلس میں ہے۔
یعنی ہر مجلس میں ایسا ہی ہے. میں خود یہ تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں اس وقت, اور شخصیات نے جو مجلسیں پڑھی ہیں وہاں بھی یہی حالت ہے. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. بلند تر صلوات محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے جی. آیات محکمات. عرفان بھائی کل اندر کا ساؤنڈ اچھا ہوگا تو میں زور نہیں لگاؤں گا. تو آیات محکمات ہن ام الکتاب, وہی اصل کتاب ہے. اخر و متشابہات, اور دوسری قسم آیات کی متشابہات. اب جب اللہ نے بتا دیا کہ ایک محکم ہے اور ایک متشابہ ہے, یعنی ایک طرح کی آیت دوسری طرح کی آیت کی خدمت میں رہے گی. یہ آیات محکمات حاکم رہیں گی آیات متشابہات پر. مجھے تھوڑی سی اجازت دیجئے کہ آج جلدی سے ترجمے سے گزر جاؤں, اور تمہیدی بیان میں آپ سے کچھ آج عزاداری کے حوالے سے, اس فلسفہ عزا اور فرش عزا کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. دوسری طرح کی آیات ہیں متشابہات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, اور جن کے, اللہ کہہ رہا ہے, جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے, جن کے دل بیمار ہیں, جو مریض دل ہے, جو بیمار ذہن ہے, جو سوچ سمجھ کے فکر کے شعور کے بیمار ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں اور متشابہات کو لے لیتے ہیں. یعنی وہ اپنے پسند کی آیت لے لیتے ہیں. جیسے اقبال کہتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ وہ لوگ کہ جو اپنی پسند کی آیت لے لیتے ہیں, اپنی مرضی کی آیت لے لیتے ہیں اور پھر اس سے مطلب نکالتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اما الذین فی قلوبہم زیغ, جن کے دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے, جن کے دل بیمار ہیں, فیتبعون ما تشابہ منہ, وہ آیات متشابہات کی اتباع کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اور آیات متشابہات کی تعویل کہ کیا مطلب ہے اس کا, جیسے ابھی میں نے ایک مثال دی, ایسے اور مثالیں بھی ہیں. الرحمن علی العرش استویٰ, رحمان عرش پر بیٹھا ہے, اس کا مطلب ہے زمین پر نہیں ہے. یہ آیت متشابہ ہے. یعنی جہاں اللہ کو سمت میں محدود کر دیا جائے تو وہ آیت متشابہ آیت ہوگی جو سمت میں محدود کر رہی ہوگی. مولا علی فرماتے ہیں اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا وہ اشارے میں محدود ہو جائے گا, اور جو محدود ہو جائے گا وہ صمد نہیں رہے گا, اور جو صمد نہیں رہے گا وہ اللہ نہیں رہے گا. تو اگر اللہ بھی سمجھنا ہے تو علی کے دروازے پہ آنا ہوگا, ہاں مولا سے سننا ہوگا, مولا سے سمجھنا ہوگا کہ اللہ کیا ہے. علی کے بغیر جو اللہ کو لے گا ناراض تو نہیں ہے. علی مولا سے ہٹ کر کوئی اللہ سمجھنا چاہے گا تو ہاتھ پیروں والا اللہ تو ملے گا, صمد اللہ نہیں ملے گا. صمد اللہ اگر ماننا ہے اور تلاش کرنا ہے اور سمجھنا ہے تو وہ وہی بتائے گا جو اللہ کو جانتا ہے. آگے بڑھے بات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. کیوں ایسا کرتے ہیں بھائی؟ جب آیات محکمات موجود ہیں تو پھر متشابہات کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کی طرف جاتے ہیں؟ یہ وہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں, جن کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ابتغاء الفتنہ, ان کا مطلب فتنہ ہے. ہاں قرآن کے حافظ ہوتے ہیں بہت سے. میں کوئی اور اپنی طرف نہ لے جائے تو میں سیدھا کر دوں اپنی بات کو. حجاج ابن یوسف جیسا حافظ قرآن تھا جی, سفاک ترین ایک بادشاہ جس نے نہ صرف اہل بیت پر ظلم کی, حدیں پار کر دیں, بلکہ کوئی بھی اس کے شر سے بچ نہیں سکا.
حجاج ابن یوسف جی، یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی شہادت، یہ حجاج ابن یوسف اور اس کے بعد والے خلیفاؤں کے نتیجہ ہے، اس کے بعد والے بادشاہوں کا نتیجہ ہے۔ میں لفظ خلیفہ بہت مبارک ہے، میں صحیح کر رہا ہوں اس کو، بعد والے بادشاہوں کا نتیجہ ہے جی۔ تو ایسا آدمی بھی حافظ قرآن تھا، بلکہ متوکل جو ظلم اور زیادتی میں اپنی مثال نہیں رکھتا تھا، وہ ایسا قاری قرآن اور حافظ قرآن تھا۔ خفا تو نہیں ہو رہے آپ؟ ایسا قاری قرآن اور حافظ قرآن تھا کہ اسے کبوتر حرم کہا جاتا تھا۔ حرم کا کبوتر یعنی مسجد سے باہر ہی نہیں نکلتا ہے، مسلسل قرآن کھولے بیٹھا رہتا ہے، ایسے ایسے لوگ۔ اچھا، مجھے نبی کی ایک حدیث نے میری یہ الجھن دور کی۔ میں کبھی کو بھئی قرآن، حافظان قرآن بڑے پاک لوگ ہیں، یہ کسی کو برا نہیں کہتے، حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، اور یہ کسی کو برا کہتے ہیں اس لیے حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ میں بتاتا ہوں کون کون حافظ قرآن تھے، لہذا نبی کی ایک حدیث نے مجھے تسلی دی۔ نبی کی حدیث، میری بچی، خود میری اپنی بچی حافظ قرآن ہے، کوئی کچھ اور نہیں سوچے میرے بارے میں کہ میں قرآن کے حفظ قرآن کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں۔ میں خود حافظان قرآن، میرے گھر والے حافظ قرآن ہیں، میری زوجہ، میری بچی حافظ قرآن ہے۔ تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ظالم جو اہل بیت کو تنگ کرے وہ تو حافظ ہو جائے۔ تو یہ حفظ کرنا کوئی توفیق ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ تو اب مجھے نبی کی ایک حدیث نے سہارا دیا۔ نبی فرماتے ہیں رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ وہ کون سے قاریان قرآن ہے؟ بھائی قرآن پڑھ رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آیات دو طرح کی ہیں، محکمات اور متشابہات۔ جو متشابہات کو لے لے اور محکمات کو چھوڑ دے اور اپنی پسند کا قرآن پڑھے اور اپنی پسند کے قرآن سے اپنی پسند کے نتیجے نکالے، تو پھر وہ وہی ہے نا جس پہ قرآن لعنت کرے گا۔ میں کون سی نئی بات کر رہا ہوں؟ وہ وہی ہے نا جس پہ قرآن لعنت کرے گا۔ یہ اپنی پسند کا قرآن، اپنی پسند سے قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سمجھ رہا ہے اپنے مطابق جی۔ کیا کہا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور تعویل قرآن کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ آیت اللہ چاہتا تو یہیں روک دیتا، اس کا کلام ہے، اس کو اختیار ہے، اس سے زیادہ با اختیار کوئی نہیں ہے۔ وہ چاہتا تو اپنی آیت کو یہاں روک دیتا، مگر اس نے آیت کو یہاں روکا نہیں۔ تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ اس نے آیت کو یہاں روکا نہیں، بلکہ کہا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن کی تعویل اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں جو علم میں اترے ہوئے لوگ۔ وہ راسخون فی العلم کون ہے؟ بس ان 10 دنوں میں اس پہ محنت کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن اور اہل بیت، قرآن کے ساتھ اللہ نے کچھ راسخون فی العلم کو یاد کیا ہے۔ علم میں اترے ہوئے لوگ، علم میں تر لوگ، جن کی زندگی علم ہے، جن کی حیات کی علامت علم ہے، ان لوگوں کو یاد کریں گے، ان کی علمی جو اللہ نے انہیں عظمت عطا کی ہے اس پہ غور کریں گے۔ عزیزو، ایک خاص کرم ہو گیا ہمارے اوپر آج ایک خاص کرم ہو گیا ہے، اور وہ خاص کرم یہ ہے کہ حسین نے ہمیں بلا لیا ہے۔ بچے اپنے بڑوں کو کھینچ کھینچ کے لائیں مجلس میں، ابا اماں مولانا بیٹھ جائیں گے، دیر ہو رہی ہے۔ شاہراہ باہر کی ساری پر ہے، دور دور تک پارکنگ ہے۔ میں اس سے پہلے مجلس سے پڑھ کر آیا ہوں، ریکارڈ مجمع ہے۔ مجھ ذاکر کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس نام کا ہے جسے حسین کہتے ہیں۔ ایک فارسی زبان شاعر کا ایک مصرع ہے کہ ان حسین کیست، یہ کون ہے حسین؟
ہمیں عالم دیوانہ اوست، جسے دیکھو وہ کہتا ہے حسین میرا، میں حسین کا۔ ہر شخص امام حسین سے اپنی وابستگی کو، اپنے تعلق کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسئلہ سنی شیعہ کا تو ہے ہی نہیں، مسئلہ تو ہندو مسلم کا نہیں ہے، مسئلہ انسانیت کا ہے، اقدار کا ہے، تہذیب کا ہے، اخلاقیات کا ہے۔ یہ نام ہم سب کو جوڑ رہا ہے۔ میں نہیں چاہ رہا کہ ابھی آپ سے ہاتھ اٹھواؤں، اسی ہال کے اندر کتنے ہی لوگ نکل آئیں گے جو کہیں گے میں سنی ہوں، میں نہیں چاہ رہا ہاتھ اٹھواؤں، میرے بھائی نے اٹھا دیا جی۔ تو یہ حسین مولا شیعوں کی ملکیت تو نہیں ہے۔ شیعہ امام، یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، شیعہ مولا حسین کی ذکر کے مالک نہیں ہے۔ میرا ایک تکراری جملہ ہے، ذرا برداشت فرمائیں۔ شیعہ حسین مولا کے ذکر کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے توسط سے تمام پاکستان کے ذاکرین اور خطباء سے گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کہیں، اپنی زبان پر جاری نہ کریں جو کسی کی دل آزاری کا سبب ہو۔ اہل بیت کی عظمت کا بیان اتنا ہے کہ میں اور آپ ساری زندگی اگر علی لفظ کو سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ لفظ علی، اسم علی، اسم محمد۔ انوار صاحب، ایک دفعہ میں نے اشرا پڑھا سیرت مصطفیٰ پر، تو 3 مجلسوں میں مجھے توفیق ہوئی کہ محمد، لفظ محمد، اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صرف سرکار کا نام جو ہے نا اس پہ غور کروں گا۔ میم کا کیا مطلب ہے، ہاں کا کیا مطلب ہے، پھر میم مشدد ہے، 2 میم ہے، پھر دال ہے، یہ 5 حرفی نام جو ہے کیا اللہ کا نظام ہے۔ پھیلاتا ہے تو پنجتن بنتے ہیں، سمیٹتا ہے تو محمد بنتا ہے۔ صرف ان ناموں پر ہم غور کر لیں۔ مولا علی کا نام علی، مجھے توفیق ہوئی کہ 5 مجلس میں نے پڑھی علی مولا کے نام پر۔ 9 علتیں ہم نے تلاش کی آیات اور روایات اور احادیث کی روشنی میں کہ لما سمیا علی علیہ، علی مولا کو علی کیوں کہا گیا، کوئی اور نام مولا علی کا کیوں نہیں رکھا گیا، علی مولا کا نام علی کیوں رکھا گیا جی؟ لأن علی من اسمہ جل جلالہ، اللہ کے نام علی سے مشتق جو ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اچھا، میرا دل کر رہا ہے کہ ذرا 5-8 منٹ میرے ساتھ رہیں۔ لأن آل علی جمیع الخلق الہیہ، علی مخلوق الہی میں سب سے بڑے علی تھے۔ لأن علی ظہر رسول اللہ، دوسری علت، علی کو علی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی پشت پر سوار ہونے والے، آپ رسول کی پشت پر سوار ہونے والے۔ اچھا، امام حسین نبی کی پشت پہ سوار ہوئے، یہ تو ہضم ہو گیا، میں آپ ہی میں سے ہوں نا بھائی جی۔ امام حسین نبی کی پشت پہ سوار ہوئے، یہ تو امت کو ہضم ہے نا۔ حسین سے افضل کو علی کہتے ہیں، نبی نے فرمایا ابوہما افضل منہما، ان دونوں کے، حسن حسین کے بابا ان دونوں سے افضل ہیں جی۔ جب کسی نے مولا علی سے پوچھا نا کہ فرمائیں کہ آپ وہاں کہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے جی، آپ وہاں کہاں، وہ تو نبی کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو آپ نے فرمایا ما ھذا الاواد، ہاتھ مارا ممبر کو، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے، انا راکب کتف النبی، یہ لکڑیاں
नेकियों का ढेर क्या है, मैं नबी के दोष पर भी बैठा हूं। जी जी जी, जब मौला नबी के दोष पर खड़े होकर बुत गिरा रहे थे ना, मंजर ये था ना, बुत गिराए मौला अली ने, तो नबी ने फरमाया कि मेरे दोष पे खड़े हो जाओ। अच्छा, सरकार किसी और के दोष पे क्यों नहीं खड़े हुए? भाई थोड़ा गर्दन हिलाओगे तो मेरा भी जी चाहेगा कि कुछ कहूं। सरकार खड़े हो जाते ना किसी के दोष पर, तवज्जो चाहूंगा। जुमला बड़ा मेहनत का है और मैं मिंबर से पहली दफा पढ़ रहा हूं। सरकार किसी और के दोष पे खड़े होके बुत गिरा देते। भाई नबी का वजन बर्दाश्त कौन करता? जो अली का वजन बर्दाश्त करे उसे नबी कहते हैं। नबी का वजन कौन बर्दाश्त करता भाई? ये वो नबी है, थक रहे हैं आप, ये वो नबी है जिन पर कुरान उतरा है, और कुरान पहाड़ पर उतरे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। लिहाजा नबी मुकर्रम की संगीनी इतनी है कि नबी का कोई बोझ उठा ही नहीं सकता। अली का वजन अगर कोई उठा सकता है तो वो नबी उठा सकते हैं। अजीजान गिरामी, मैं आपकी तवज्जुहात को देख रहा हूं, मेरा दिल कह रहा है एक जुमला और कह दूं। ये सैयदा के आने पे नबी खड़े क्यों होते थे? गर्दन हिलाओ भाई, बात जा रही है तो। ये सैयदा के आने पे नबी खड़े क्यों होते थे? इसलिए कि वजन के मुकाबिल में वजन आता था। शायर कहता है, गरानी पल्लहे इस्मत में इतनी थी कि देखा है। गरानी पल्लहे इस्मत में इतनी थी कि देखा है। पे ताजीम उठ जाता था वजने मुरसले आजम। और कर लिया आपने? अच्छा, आपका ज़ौक़, विलाई ज़ौक़ मुझे नजर आ रहा है। तो जब मौला नबी के दोष पे खड़े थे ना, तो और बुत गिरा रहे थे, तो एक मर्तबा मौला नबी की आवाज आई, अली कितने बुलंद हो। भाई बाहर वाले लोग मेरे साथ हैं ना जी। मौला नबी ने पूछा, अली कितने बुलंद हो? तो मुस्कुरा के फरमाया, या रसूल अल्लाह, 2 हाथ के फासले पे अर्श है। मौला फरमाते, तुम इस पे ताज्जुब कर रहे हो कि मैं उस जगह बैठ गया जहां नबी तशरीफ फरमा होते थे? मैं तो नबी के दोष पर भी बैठा हूं। अब क्योंकि दोष नबी पर, पुश्ते नबी पर मोहरे नबूवत लगी हुई थी, तो एक साहब की आवाज मेरे कान में आने को है कि आप ये तौहीन कर रहे हैं, नबी के ऊपर कैसे अली आएंगे? तो मैं उसे जवाब दूंगा जनाबे मोहम्मद इस्माइल देवबंदी का जवाब। इस्माइल देवबंदी फरमाते हैं कि कुरान पे कुरान रख दो, नीचे वाले कुरान की तौहीन नहीं है। माशाअल्लाह। तो मैं बात कर रहा था ज़ाकिरीन से और खुतबा से कि अभी तो मौला अली का नाम, इसमें मुबारक अली, ये मैं नहीं समझ पाया। तो आपके पास वो वक्त कहां से आ गया जो आप किसी और की दिल आजारी कर रहे हैं? आप तो मजबूत बात करें, अहले बैत की अजमत बयान करें, अहले बैत के फजाइल को बयान करें, उनकी सीरत तैयबा पर गौर करें। तो इसके लिए ही सारी जिंदगियां कम हैं और बात ज्यादा है। ऐसे ही है, खूब जमा कर, खूब एहतमाम से फजाइल अहले बैत बयान हो,
خوب اہتمام کے ساتھ اہل بیت کی عظمت بیان ہو، سلیقے سے ہو، طریقے سے ہو، اپنے عقائد کا دفاع، اپنے عقائد کی تشریح، آپ کا میرا ہمارا حق ہے، مگر الفاظ اچھے ہوں، لہجہ اچھا ہو، کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، کسی کو چٹکی بھرنے کے لیے نہیں، یہ دور ہٹانے کی مجلسیں نہیں ہے، قریب بلانے کی ہے. ایسے ہی ہے. درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. شاعر کہتا ہے درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں، یہ تو جوڑنے کا وسیلہ ہے. لہذا ہر سال میں خود 7 سال کی عمر سے مجلس پڑھ رہا ہوں، 50 سال کا ہو جاؤں گا 1 سال بعد، تو تقریباً 40 سال سے زیادہ میری اپنی ریاضت ہو گئی ہے. ہر سال میں گزشتہ سال سے زیادہ رونق پاتا ہوں. گزشتہ سال سے آنے والا سال زیادہ رونق والا ہوتا ہے. یہ ہمارے بڑے بڑے امام بارگاہ چھوٹے پڑ گئے، وہ امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہوئے، حسینیوں میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، یہ انہونی نہیں ہو رہی، یہ ہونا ہے. بالآخر ہم فطرتاً مزاجاً کمال طلب ہیں، کمال جو ہیں. ہمارے مزاج میں کمال طلبی ہے. ہم جسے بھی باکمال دیکھتے ہیں اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. کچھ کے کمال قلعی کی طرح ہیں، کچھ کے کمال، بھائی میں اپنے اوپر رکھ لیتا ہوں، مجھ جیسوں کے کمال، کہیں اور نہیں جائیے گا آپ. کچھ لوگوں کے کمالات قلعی کی طرح ہیں، کچھ دن کے بعد اتر جائے گی، کھل جائے گا کہ کیسا کمال تھا، یہ سچا تھا، یہ دکھاوے کا تھا، بناوٹ تھی، یہ تصنع تھا، جی ریاکاری تھی، دور کے ڈھول، پیکنگ تھی، دکھاوا تھا، یہ سب کھل جائے گا. جس کا کمال اس کی ذات ہو، ہم تو اس کے دروازے پر بلا رہے ہیں. ان ہستیوں کا کمال ان کی ذات ہے، یعنی کمال ذاتی ہے. ہمارے کمالات عرضی ہیں، عارضی ہیں، ہم پر آئے ہیں، ہٹ بھی جائیں گے. ذرا سا کوئی بیماری، خدا نخواستہ پریشانی لگی، سارا حافظہ چلا گیا، بڑی بڑی آیتیں، پورا قرآن یاد تھا، سب بھول گئے، ساری حدیثیں بھول گئے. مگر اس گھرانے کا کمال ذاتی ہے. اللہ نے جنہیں اپنے ہاتھوں سے سجا کر بھیجا، ہم تو ان کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں نا لوگوں کو. جی لہٰذا انتہائی اہتمام کی ضرورت ہے. پہلی محرم ہے، چند جملے مجھ سے برداشت کیجئے گا، سنیے گا. ہم ان کی طرف لوگوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں اور راغب ہو رہے ہیں. میرا کام، ہم کوئی اپنے آپ کو، مجھے معاف کیجئے گا، کوئی چودھری نہیں سمجھے کہ صاحب ہم ہوں گے تو کچھ ہوگا، ہم نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. نہیں، مجھے اور آپ کو صرف اہتمام کرنا ہے. بانیان سے میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں صرف اہتمام کرنا ہے. حسین اپنے مریدوں کو خود بلاتے ہیں اور سب آتے ہیں. لہٰذا یہ مہمان ہیں مولا حسین کے ذکر کے مہمان. عزیزو، علم پڑھایا جاتا ہے، فن سکھایا جاتا ہے، محبت ہوتی ہے. تھوڑی توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. علم مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. جی فن ٹیکنیکی اور تربیتی اداروں میں سکھایا جاتا ہے. محبت ہوتی ہے. یہ جو محبت ہوتی ہے، اس کو اگر میں لفظ بدل کے کہوں، محبت فطری ہے. کیا دادا کو کہیں پڑھ کر آنا پڑتا ہے کہ پوتے سے محبت کیسے کریں؟ محبت ہوتی ہے. محبت اس کی ذات میں، جیسے ہی پوتا گود میں آیا، جیسے ہی دنیا میں آیا، ایسے ہی محبت ہو گئی. یہ کوئی کہیں سے پڑھ کر نہیں آیا ہے. توجہ چاہوں گا. یہ جو محبت ہوتی ہے، اب دیکھیں زوجہ اور شوہر کا تعلق، یہ اللہ دل میں محبت ڈالتا ہے، ایک دوسرے کے مودت ڈالتا ہے، محبت ڈالتا ہے. بیٹے اور باپ کا تعلق، یہ محبت ہے. کہیں سے پڑھ کر نہیں آئے کہ باپ کو کیا کرنا ہے اور بیٹے کو کیا کرنا ہے. ایسے ہی ہے.
لیکن عزیزو ایک اور محبت بھی ہوتی ہے، اور وہ محبت ہے دین کی بنیاد پر محبت، عقیدے کی بنیاد پر محبت۔ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کا ان کی زوجاؤں سے ازدواجی تعلق اور محبت تھی، توجہ، مگر دونوں زوجاؤں نے خیانت کی۔ قرآن ہے بھئی، ہے تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما، یہ دونوں وامرأۃ لوط وامرأۃ نوح، قرآن کی آیت۔ نوح اور لوط علیہ السلام کی زوجائیں ہمارے نیک اور صالح بندوں کی زوجائیں تھیں، مگر ان دونوں نے خیانت کی، یہ قرآن ہے، کام نہیں آئی نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے میں اور حضرت نوح علیہ السلام میں رشتہ داری کی، باپ بیٹے کی محبت تھی، مگر بیٹا ڈوب گیا۔ پکارتے رہے کہ آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور یہ پہاڑ پہ چڑھتا رہا، اور پکارتے رہے بیٹا ڈوب جاؤ گے کشتی میں آ جاؤ، اور وہ کہنے لگا مجھے تو پہاڑ بچائے گا۔ جو نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پہ جائے اسے پہاڑ کیا بچائے گا؟ بھئی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ تو کیا ہوا؟ پہاڑ پہ چڑھتا رہا، پانی بڑھتا رہا، اور قرآن کی آیت ہے جبلن یعصمنی من الماء، مجھے پہاڑ پانی سے بچائے گا، اور پانی چڑھتا رہا، اور پانی پہاڑ کی چوٹی تک آ گیا، اور اسے بھی لے ڈوبا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پہاڑ کو ڈوبنا نہیں تھا، اس نے پہاڑ کو ڈبوایا ہے، نہ یہ چڑھتا نہ پانی اس کے چکر میں چڑھتا۔ تو میں ان جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، ہر ایک سے دوستی مت کرنا، ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، بعض دوست ہوں گے جو تمہیں لے ڈوبیں گے، ہر وہ دوست تمہیں لے ڈوبے گا جس سے تمہاری دوستی گناہوں کی بنیاد پر ہے۔ کیا بات ہے، ناراض ہو گئے؟ اب آپ سے 10 برابر زیادہ باہر ہیں لوگ، ان کے احساسات تو میں دیکھ ہی نہیں رہا۔ جو دوستیاں گناہوں کی بنیاد پر ہوتی ہیں، یعنی دوست بنے گناہ کی بنیاد پر کہ مل کر یہ غلط کام کریں گے، وہ دوستیاں دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، جو دوست دنیا میں گناہوں کی بنیاد پر دوستیاں کرتے ہیں، آخرت میں وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، اور وہی دوست سبب بنے گا جہنم میں لے جانے کا۔ لہٰذا ہر ہاتھ ملانے والا ہر ایک کے ساتھ نہیں رہا کرو، کبھی کیا معلوم کہ کسی کی وجہ سے تم ڈوب جاؤ۔ نہیں کام آیا نا حضرت نوح کا بیٹا، اور حضرت نوح کے کام نہیں آیا نا، وہ محبت کام نہیں آئی نا، تھکے میں نا۔ حضرت لوط حضرت نوح کی زوجاؤں سے محبت تھی مگر کام نہیں آئی، کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کا عقیدہ ایک نہیں تھا۔ حضرت نوح اور ان کے بیٹے کی محبت کام نہیں آئی کیونکہ دونوں کا عقیدہ ایک نہیں تھا۔ ابو طالب کا اور محمد کا عقیدہ ایک تھا، تبھی محمد علیہ السلام سے محبت کام آ رہی ہے، ورنہ کہہ دیتے کہ تمہارا دین اور ہے میرا دین اور ہے۔ دونوں کا دین ایک ہی تھا، تبھی حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو پالا ہے، اور حضرت ابو طالب نے اپنے چچا کا احترام کیا ہے۔ اب اگر مسلمان حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں نا، تو انہیں ڈھونڈنے دو جی، ہمارے تو مزاج میں نہیں ہے کہ ہم کسی اور کا کلمہ ڈھونڈیں، ہم تو سیدھی سی بات کر رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا کلمہ نہ ڈھونڈو، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ اعلان نبوت ہی نہیں ہوتا جب تک کہ ابو طالب نہ کہیں۔ جب حضرت ابو طالب نے کہا نا قم یا سیدی و مولائی، کھڑے ہو جاؤ اے میرے مولا اے میرے سید، بڑا جگر چاہیے اپنی اولاد کو اپنا مولا بولنے کے لیے جی۔ نبی کو پالا ہے نا حضرت ابو طالب نے، اس کے بعد فرما رہے ہیں اے میرے سید اے میرے مولا کھڑے ہو جاؤ، قل ما شئتا، وہی بولو جو تم چاہتے ہو۔ اور پھر سرکار دو جہاں نے اعلان نبوت کیا، یہ حضرت ابو طالب کے کہنے پر کیا۔ لہذا حضرت ابو طالب، تو بات یہ ہے کہ محبت ایک فطری عمل ہے، نہیں روک سکتا کوئی محبت سے، اور محبت بھی ہو تو علی سے ہو، محبت بھی ہو تو اہل بیت سے ہو۔
تو کوئی یہ رستہ بند نہیں کر سکتا. خامخواہ خرچہ مت کرو، ضائع جائے گا. میں ان سے کہہ رہا ہوں جو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ پیسہ ضائع گیا ان لوگوں کا جنہوں نے اس رستے میں رکاوٹیں ڈال کر بڑے بڑے خرچے کیے ہیں. جی تھوڑا بہت پنجاب میں پیسہ کام آیا، وہاں بھی اب ضائع جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ سندھ میں تو علم اتروا نہیں پائے. جی الحمدللہ ہمارے ہاں تو یہ حسن ہے ہی کچھ اور. تو اللہ کرے پورے پاکستان میں یہ خوشبو پھیلتی رہے. تو محبت کو روکا نہیں جا سکتا. ہم سب اس وقت ایک مشترکہ کیفیت میں ہیں، ہم سب محبت حسین میں ہیں. ایسا ہی ہے. کہنے لگے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اللہ نے کہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جب تم سینے پہ ہاتھ مارتے ہو، جب تم ماتم کرتے ہو، جب تم مجمع میں جاتے ہو تو تم کہیں نقصان اٹھا سکتے ہو. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. تو بھئی یہ سارا خرچہ، یہ سارا عزاداری، جلوس، خطرے میں پڑنا، اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو؟ قرآن تو روک رہا ہے. توجہ. کچھ عرصے پہلے ایک میڈیکل یونیورسٹی میں تھا، نام نہیں لیتا کیونکہ آپ کا ذہن بھی وہاں چلا جائے گا. تو تھے کوئی 500-600 ڈاکٹر تھے اور ہم ایک سیمینار سے خطاب کرنے گئے. خطاب کے بعد سوالات کا دورانیہ بھی تھا. تو ایک ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ متشرع تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوالات کے دورانیے میں انہوں نے آواز دے کر کہا کہ آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ تو اس لیے کہ قرآن مجید میں تو آیت ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا شعبہ کون سا ہے؟ اسپیشلسٹ ہیں یا آپ جنرل فزیشین ہیں؟ آپ کا شعبہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں سرجن ہوں. میں نے کہا میری مشکل آسان ہو گئی. آپ سرجن ہیں، میری مشکل آسان ہو گئی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنے ہاتھ سے نہیں ڈال سکتا، یہ تو قرآن نے منع کیا ہے. آپ کو کس نے اجازت دی جو میرا سینہ چیرتے ہیں آپ؟ یعنی میں تو اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا. اللہ کی امانت ہے، اللہ کی چیز ہے، اللہ کی امانت میں ہم دخالت نہیں دے سکتے. تو پھر آپ میرے بدن کو کیسے چیر پہاڑ دیتے ہیں؟ تو آپ کا جواب جو آئے گا وہ میں بتا دیتا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو جواب دیں گے وہ میں بتا دیتا ہوں. آپ جواب یہ دیں گے کہ بڑی مصلحت کی خاطر ایسا کرتے ہیں. مصلحت اگر بڑی ہو، مصلحت اگر سنگین ہو، آپ کی جان بچانا ہے تو جان بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف دیتے ہیں. تو میرا بدن بچانے کے لیے میرے بدن کو تکلیف دی جائے تاکہ میرا بدن بچ جائے، اور اگر پورا سماج بچانا ہو، اگر پورا ماحول بچانا ہو، پورا عالم اسلام بچانا ہو، سارے مسلمانوں کو حسین تک لانا ہو، حسین تک لانا میرٹ تک پہنچانا ہے. یہ جملہ پھر میں تکراری کہہ رہا ہوں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کہیں سن نہ لیا ہو. ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ ماننا چاہیے، قابلیت کی بنیاد پر ماننا چاہیے. جی احترام سب کا رہے مگر علی علی ہے، حسین حسین ہے. اب ہماری اس انداز سے ادھر پھر تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ ہلاکت تک اگر آپ کا ماتم آپ کو نہیں لے جا رہا، یعنی مراد ہے کہ آپ کی جان نہیں جائے گی، تو آپ ماتم اور عزاداری. اچھا نارملی عام حالت میں زانوں پر ہاتھ مار دینا ٹھیک، بغیر مقصد کے، اور اگر یا حسین کہہ کے یہاں مار دوں تو بدعت.
یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا بھائی؟ یہاں مارنا تو بدعت نہیں تھا، جس کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا، اس کا تو کوئی مقصد بھی ہے، تو کوئی مقصد کی خاطر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، تھک تو نہیں رہے میرے بھائی، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مصلحت اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مفسدہ۔ مصلحت اور مفسدہ اگر تولا جائے اور مصلحت سنگین ہو تو پھر مفسدہ کو قبول کیا جاتا ہے، نقصان کو قبول کیا جاتا ہے اگر مصلحت زیادہ ہو، اور اگر مصلحت کم ہو اور مفسدہ فساد زیادہ ہو تو پھر مصلحت کو ترک کیا جاتا ہے، اور فساد کی خاطر، فساد کی وجہ سے مصلحت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ مصلحت مثلا 40% ہے اور مفسدہ 60% ہے۔ اس کو الٹا کر لیجئے، اگر مصلحت 60% ہو جائے اور مفسدہ 40% ہو جائے تو پھر مصلحت کو لے لیا جاتا ہے اور نقصان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ انسان ہے بھائی، تکلیف ہوتی ہے جی، پیروں میں چھالے پڑتے ہیں جی، جسم پر دانے نکل آتے ہیں، ماتم کے نشان آ جاتے ہیں، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تکلیف بھی ہو جاتی ہے جو بعد میں کوئی ڈاکٹر کو دکھانا بھی پڑتا ہے، مگر یہ سب مفسدے ہیں، نقصانات ہیں۔ مصلحت کیا ہے؟ آپ کی مجھے فلاں کو تکلیف ہو رہی ہے، فلاں کو یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ مفسدہ ہے یعنی نقصان ہے۔ اور مصلحت کیا ہے؟ مصلحت یہ ہے کہ حسین کی طرف توجہ دلانی ہے۔ بھائی تھکے نہیں بیٹھے تو دلیل دے رہا ہوں، ہم سب دین ابراہیمی پر نہیں عمل کرتے، ہم دین محمدی پر عمل کرتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، ہم سب مسلمان شریعت محمدی پر عمل کرتے ہیں۔ شریعت محمدی میں ابراہیم علیہ السلام کا بچہ بچ جائے تو امت عید منائے، اور محمد کا گھرانہ مارا جائے تو امت غم کیسے نہ منائے؟ جس شریعت میں حضرت ابراہیم کے بچے کے مرنے پہ بچنے پر عید منائی جاتی ہو، اس شریعت میں مصطفیٰ کے بچوں کے شہید ہو جانے پہ غم کیسے نہ منایا جائے؟ قاعدہ یہی ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے کو ذبح ہونے سے اللہ نے روک دیا تو ساری امت جشن منا رہی ہے، اور نبی کے بچے مار دیے گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر؟ غم منایا جائے گا نا، غمی تو منایا جائے گا، اور کیا منایا جائے گا؟ قیاس اولویت کی بنیاد پر اگر کہا جا رہا ہے ماں باپ کو اف نہ کرو تو مارنا تو بڑا گناہ ہے نا جی، ماں باپ کو اف نہ کہو تو ماں باپ کو مارنا تو بڑا گناہ ہوگا نا۔ اف کہنا جب جائز نہیں ہے تو مارنا کیسے جائز ہے؟ اس کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوگی نا پھر، کہ مارنے پر کوئی بات آئی، کوئی آیت آئی، کہاں آیت آئی اف پر آئی ہے، مارنے پر نہیں آئی۔ ارے بھائی مارنے پر جب حرام، مارنا اف کہنا جب حرام کہہ دیا گیا تو مارنا تو بدر جولا حرام ہے۔ ایک بچہ بچ جائے تو امت جشن منائے، اور یہاں 18 بچے ذبح ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ خوشی منانی ہے؟ قاعدہ تو یہی ہے نا کہ غم منانا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو وقت تنگ ہو گیا، کل بات آگے بڑھے گی۔ الحمدللہ میرے بھائی محمد علی انجینئر نے، مولانا اسحاق مدنی نے، مولانا طارق جمیل نے اپنے جو ان کو سنتے ہیں، ان کی بات پر عمل کرتے ہیں، انہیں اس الجھن سے نکالا ہے۔ جو چیز بدعت کہہ کر یاد کی جاتی تھی اب الحمدللہ سنت کہہ کر یاد کی جاتی ہے۔ پھر میرے بھائیوں، میرے عزیز، میری جان، میرے سنی بھائیوں، یہ جو رونا ہے نا یہ اختیاری نہیں ہے، ہمارے بس کی نہیں ہے، ہمارے بس کی نہیں ہے۔ جس کا جتنا دل نرم ہوگا، جس کا جتنا دل نرم ہوگا اتنا ہی اس کو آنسو آئیں گے۔ نبی کی حدیث سنا دوں کیا؟ نبی فرماتے ہیں علامات الشقاء اربعۃ، شقاوت قلبی
دل کے سخت ہونے کی کچھ نشانیاں ہیں. میں چاروں نہیں بتا رہا. نبی نے 4 چیزیں بتائی ہیں کہ یہ 4 چیزیں ہیں جن سے دل سخت ہو جاتا ہے. ان میں سے ایک چیز فرمایا جمود العین، جنہیں آنسو نہیں آتے. یہ آنسوؤں کا نہ آنا یہ دلیل ہے کہ دل سخت ہے. یہ نبی کا قول سنایا ہے میں نے. اب میں جتنا مجھے آپ کو سمجھنا ہے اتنا مجھے بھی سمجھنا ہے. دل سخت. یہ بچے، یہ خواتین جلدی کیوں روتے ہیں؟ اس لیے ان کا دل نرم ہوتا ہے. اور جو جتنا بڑا انسان ہوگا نا اس کا اتنا ہی دل نرم ہوگا. اس لیے کربلا کے میدان میں حسین اجرکم اللہ، میرے مولا نے 92 لاشیں اٹھائے ہیں. 92 لاشیں، 92 لاشیں. جی جی. اور کسی لاشے پر بھی کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ لاشیں اٹھائے، بلکہ سارے لاشیں. 56 سال کی عمر ہے امام حسین کی کربلا میں، لیکن 4 لاشوں پر حسین کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. آنکھوں میں جریان کی کیفیت تھی، یعنی مسلسل آنسو بہ رہے تھے، مسلسل حسین کے آنسو بہ رہے تھے. وہ 4 لاشیں تھے جن میں ایک لاشا قاسم کا لاشا، حضرت قاسم کا لاشا. بہت روئے حسین اجرکم اللہ. جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. ایک لاشا جس پر امام حسین کے آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے وہ حضرت قاسم کا لاشا. دوسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ حضرت عباس کا لاشا. تیسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے ہیں، سنیں گے وہ حضرت علی اکبر کا لاشا. اور چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میرا محترم مجمع آمادہ ہو گیا گریہ کرنے کے لیے. عزیزدارو، آج پہلی محرم ہے. پہلی محرم امام حسین سفر میں ہیں، ابھی کربلا پہنچے نہیں ہیں. 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے ہیں. سن 61 ہجری محرم سے سال کا آغاز ہوا. 2 محرم کو 61 ہجری کے 2 محرم کو کربلا میں حسین مولا پہنچے. پہلی محرم کو سفر میں ہیں. میرے مولا نے جب مدینہ چھوڑا ہے تو عجیب منظر ہے. خط آیا ہے یہ شام سے کہ حسین سے بیعت لے لو. ولید ابن عقبہ گورنر مدینہ مامور ہے یزید کی طرف سے کہ حسین سے بیعت لے لو. خط بھیجا کہ مجھے اس خط پہ عمل کروانا ہے. امام رات کی تاریکی میں طے پایا کہ ہم ملاقات کے لیے آئیں گے. حضرت فرمایا میں رات کو اتنے وقت میں تمہارے پاس ملنے آؤں گا. مولا کے ساتھ 36 بنی ہاشم کے جوان ہیں جو حسین مولا کے گرد حلقہ باندھ کے چل رہے ہیں. ان سب کے سالار کو عباس کہتے ہیں. گئے ہیں دربار کے اندر تو دروازے پہ روک دیا. عباس اور میرے ساتھیوں تمہیں نہیں بلایا، مجھ سے انہیں غرض ہے، میں دربار میں جا رہا ہوں اور اگر میری آواز اونچی ہو جائے یعنی کوئی مجھے تکلیف پہنچائے تو پھر سمجھ لینا کہ اب مجھے تمہاری ضرورت ہے اور پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم دربار میں آ جاؤ. جب امام کے ہاتھوں پہ وہ خط رکھا گیا کہ یہ خط پڑھیے، حضرت نے خط پڑھا تو اس میں یزید نے لکھا تھا اپنے گورنر مدینہ کو کہ حسین سے بیعت لے لو، میری بیعت، اور حسین بیعت نہ کریں تو سر کاٹ کے بھیج دو. امام نے اسے لپیٹا، دوبارہ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا رات ہو رہی ہے، کل سورج نکلنے دو، سارے مدینے کو بلاؤ، سارا شہر جمع کرو اور سب شہر والوں کے سامنے مجھے خط دو اور سب کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرو، میں وہاں جواب دوں گا. کیا حکمت ہے حسین کی. یہ کہہ کر امام مڑے، جواب تو ہو گیا نا، جواب دے دیا. یہ کہہ کے مڑے. جیسے ہی مڑے تو مروان نے ولید سے کہا اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، لہٰذا یا بیعت لے لو یا سر لے لو. امام کے کان میں یہ آواز آئی تو مڑے. امام مڑے اور امام نے مڑ کر دیکھا اور کہا اتقتلنی انت ام ہوا یبن زرخا.
اے بد کردار عورت کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا؟ تم میں سے طے کرو کون مجھے مارے گا۔ ابھی امام حسین نے جملہ کہا تھا کہ دربار کا دروازہ کھلا، آگے آگے عباس، تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہے، بڑھ کر کا مولا ان میں سے کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ مولا حسین نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھا، تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا عباس، عجیب جملہ ہے، عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ اے میرے بھائی، تمہیں تو کربلا میں اپنی شجاعت دکھانی ہے۔ اور امام واپس آ گئے۔ امام نے سب سے پہلے دربار سے نکل کر جناب زینب کے گھر کی طرف رخ کیا۔ دروازہ بجا، کنیز دروازے پر آئی، بی بی زینب کی کنیز۔ تو جیسے اس نے دروازہ کھولا تو کیا منظر دیکھا کہ 36 جوانوں کے حلقے میں حسین ہے۔ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے، دوڑتی بھی اندر گئی، آوازیں دینے لگی، آقا زادی زینب، اے میری مغضوبہ زینب، حسین آئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جناب زینب کتنی جلدی باہر آئی ہوں گی۔ بھائی حسین، رات کی تاریکی، شب گزر چکی، آگے بڑھ کر کہا بھائی آپ مجھے بلا لیتے، رات کی تاریکی میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا زینب تیاری کرو، ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسرا دن ہوا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، دوسرا دن ہوا، ایک راوی ہے عبداللہ ابن عطیہ اس کا نام لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں مدینے کے ایک دیہات کا رہنے والا، مدینے کے اطراف میں جو گاؤں اور دیہات تھے میں وہاں کا رہنے والا، مجھے خبر پہنچی کہ حسین آج مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تو میں اپنے گاؤں سے نکل کر، اجرکم اللہ، میں اپنے دیہات سے نکل کر شہر آ گیا اور محلہ بنی ہاشم پہنچا۔ تو میں نے کیا دیکھا کہ مختلف جگہوں پر اونٹنیاں بٹھائی ہوئی ہیں جن پر ہودجوں کو کسا جا رہا ہے، جن پر اماریوں کو لگایا جا رہا ہے، کچھ گھوڑے ہیں جن کے زین کسے جا رہے ہیں، جن کی لگامیں لگائی جا رہی ہیں۔ اچانک میری نگاہ گئی کہ حسین اپنی حویلی کے باہر کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اعلان ہوا، آواز دی گئی کہ سواریاں تیار ہیں، تو پھر سواریوں کو لائن سے لگانا شروع کیا۔ کہتا ہے کہ ابھی سواریوں کو، محملوں کو لائن سے کھڑا کیا گیا تھا، بٹھایا گیا تھا کہ اچانک بیت الشرف کا دروازہ کھلا اور حسین کی حویلی سے ایک جوان باہر آیا جس کے نقاب لگی ہوئی تھی، اور اس کے چال اور اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ اس کے ایک ایک قدم کے اوپر مدینے کی رونق بڑھ رہی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چاند ہے جو زمین پہ چل رہا ہو۔ مگر کہتا ہے ایک دم میری نگاہ گئی، جو میں نے نگاہ جھکائی کہ اس جوان کے پیچھے ایک بی بی ہے، وہ بی بی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس بی بی کو محمل میں سوار کیا، اس اونٹنی کو اٹھایا گیا، وہ اونٹنی سواری آگے بڑھائی گئی، پھر ایک اور سواری لا کے بٹھائی گئی، پھر بیت الشرف سے ایک جوان نکلا جس کا جلال ایسا تھا کہ میں مجبور ہو گیا، کھڑے ہوئے شخص سے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کہا میں دور ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کون ہے۔ کہا یہ علی اکبر ہے۔ ان کے پیچھے بھی ایک بی بی تھی جنہیں انہوں نے سوار کروایا۔ وہ کہتا ہے کہ پھر آخر میں ایک جوان باہر آیا جو قوی ہیکل تھا، جس کا بدن سب سے اونچا تھا، جس کا بدن بڑا مضبوط تھا، اس کے پیچھے دو بیویاں تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا زور سے دیکھو یہ عباس ہے۔ کہا اس کے پیچھے بیویاں کون ہے؟ کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کی محبتوں میں اضافہ کرے۔ اور دوسری بی بی ام کلثوم، علی کی چھوٹی بیٹی ہے، علی مولا کی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم ہے۔ یہ دونوں بیبیوں کو حضرت عباس نے سوار کیا۔ جملہ سنیں گے جو میں مقتل میں پڑھ کر آیا ہوں، الطریق الی منبر الحسین کے اندر یہ میں نے منظر پڑھا ہے کہ جب جناب زینب اونٹ پر بیٹھنے لگی نا تو جناب عباس نے اپنا گھٹنا ٹیک دیا، حضرت زینب سے فرمایا میرے زانو پر پیر رکھ کر بیٹھ۔ کس شان سے سوار کیا ہے! اللہ آپ کو شام لے جائے، اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت بار بار کروائے۔
جب اب جائیں نا تو زیارت نامہ پڑھیے گا، اور زیارت نامے کا 5واں صفحہ پڑھیے گا، جس پر ایک جملہ لکھا ہے، سلام ہو اس بی بی پر جو 11 محرم کو بے کجاوا اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھے۔ تو کربلا میں نہر کی طرف رخ کر کے پکار رہی تھی، عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا، اٹھو، زینب کو کوئی سوار کروانے والا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو مجلس ہو گئی، آپ نے گریہ کر لیا، مگر مجھے 5 منٹ کی اور اجازت دے دیجئے۔ جیسے ہی سواریاں تیار ہوئیں، امام نے آواز دی، میرا ذوالجنہ لاؤ۔ امام کا گھوڑا سامنے لایا گیا، امام اپنے گھوڑے پر بیٹھے، اور بلا فاصلہ ایک مرتبہ سارے جوان اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھے۔ ادھر حسین بیٹھے، ادھر بلا فاصلہ سب بیٹھ گئے، مگر عباس نہیں بیٹھے۔ جب تک شہر سے باہر قافلہ نہیں جائے گا، عباس پیدل چلیں گے۔ عجیب انتظام ہے حضرت عباس کا۔ ابھی قافلہ چند قدم چلا تھا کہ جناب زینب نے محمل سے پردہ ہٹایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جناب زینب نے محمل سے پردہ ہٹایا، اور امام حسین کا گھوڑا بی بی زینب کی محمل کے ساتھ چلتا تھا۔ یعنی جو سواری بی بی کی تھی، اس کے ساتھ جو گھوڑا چلتا تھا وہ امام حسین کا چلتا تھا۔ بی بی نے محمل سے پردہ ہٹایا اور کچھ کہا۔ اب کیا کہا وہ بعد میں راوی بتائے گا، کیونکہ امام حسین نے جو عمل جا کر انجام دیا ہے وہ کیا کہا۔ بی بی کی آواز آئی، اے بھائی حسین، فاطمہ صغرا یاد کر رہی ہے، آپ کو ہماری بیٹی فاطمہ یاد کر رہی ہے۔ انہا علیلتن، جی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بی بی بیمار تھیں، جن کی وجہ سے امام حسین ساتھ نہیں لے جا رہے۔ امام گھوڑے سے اترے اور بیت الشرف میں گئے، جناب فاطمہ صغرا کو گلے لگایا۔ آیت اللہ نظری منفرد نے بھی، میں نے خود اپنی کانوں سے ان سے سنا کہ امام حسین ایک بیٹی کو چھوڑ کر گئے تھے۔ امام حسین اپنی ایک بیٹی کو مدینہ میں چھوڑ کر گئے تھے، اور اس کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ کیونکہ جناب فاطمہ صغرا، اس کا نام فاطمہ تھا، اور وہ بیمار تھیں، بخار میں تھیں، اس لیے امام حسین نے فرمایا تم گھر میں رہو۔ اب میں، بہنیں بھی ہیں مجلس میں، بیٹیاں بھی ہیں مجلس میں، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ جیسے ہی سنا نا امام حسین نے کہ فاطمہ صغرا مجھے یاد کر رہی ہے، ساری بیٹیوں کو تو لے جا رہے ہیں، ایک بیٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، 3 معمر بیویوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امام حسین، امام دوبارہ گھر میں آئے اور اپنے گلے سے لگا کر اپنی بیٹی کو بہت دیر روئے۔ سنیں گے، تھکے نہیں۔ جب امام حسین گلے سے لگا کر اپنی بیٹی کو رو رہے تھے نا، تو آہستہ سے انہوں نے کہا بابا مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ اب کیا مصلحت ہے امام حسین کی؟ امام نے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ان کے عقب میں 3 معمر بیویاں کھڑی ہیں۔ امام حسین کی حویلی کی، خاندان کی 3 بیویاں کھڑی ہیں۔ ایک جناب ام سلمہ ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جناب ام ہانی ہے، امام حسین کی پھوپھی، مولا علی کی بہن، حضرت ابو طالب کی بیٹی، اور تیسری بیوی جو بزرگ خاتون ہے وہ ہے ام البنین، حضرت عباس کی مادر گرامی۔ آگے بڑھ کے پہلے نانی سے کہا نانی آپ نے مجھے یاد کیا ہے، کوئی حکم ہے میرے لیے؟ تو جیسے امام حسین نے فرمایا کوئی حکم ہے میرے لیے، تو بی بی نے اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی اور شیشی نکال کر کہا حسین یہ شیشی میں خاک تمہارے نانا نے دی تھی، اور مجھ سے کہا تھا ام سلمہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا۔ حسین مجھے لگتا یہ ہے کہ تم اس سفر میں مار دیے جاؤ گے۔ تو امام نے فرمایا اماں میں واپس مدینہ نہیں آؤں گا، میں اس سفر میں مار دیا جاؤں گا۔ تو سخت جملہ ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ کرے آپ اس کو محسوس کر پائیں۔ جب امام حسین نے فرمایا نا اماں میں اس سفر میں مار دیا جاؤں گا، تو 2 قدم آگے بڑھی اور آہستہ سے کہنے لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔
فرمایا اماں زینب کے بغیر میری قربانی نہیں ہے. اجرکم اللہ. جناب ام ہانی سے بڑھ کر کہا ماں آپ نے مجھے یاد کیا ہے, کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ بی بی ام ہانی پھوپھی امام حسین کی فرماتی ہیں حسین ہماری حویلی میں جناتنیاں رہتی ہیں, ہماری حویلی میں جناتنیاں رہتی ہیں. جب ہمارے یہاں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو یہ روتی ہیں, یہ کل رات سے رو رہی ہیں. فرمایا اماں یہ میرا مرثیہ پڑھ رہی ہیں, اماں یہ میرا لوحہ پڑھ رہی ہیں. حضرت ام البنین سے آگے بڑھ کر سلام کیا, اماں آپ نے یاد کیا؟ فرمایا حسین اے میرے مولا, اے میرے آقا زادے, آپ کے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے ایک شجاع بیٹا دے دے جو کربلا میں آپ کے کام آئے. اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے, میں بیٹوں کی ماں ہوں, مگر سوچتی ہوں کہیں عباس وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے. تو جیسے یہ جملہ سنا نا تو عقب میں حضرت عباس کھڑے تھے. امام مڑے اور آواز دے کر کہا عباس قریب آؤ. فرمایا اپنی ماں کو یقین دلاؤ تم کتنے بڑا وفادار ہو. تو حضرت عباس آگے بڑھ کے فرماتے ہیں اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا پھر بھی حسین کو چھوڑ کے نہیں جاؤں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بہت گریہ ہو گیا. بشیر ابن جزلم کہتا ہے کہ جب میں مدینے میں خبر لے کر آیا نا کہ حسین کربلا میں مارے گئے, انہوں نے کالا علم ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا اور مدینے میں آواز دیتے تھے یا اہل یثرب, یا اہل یثرب, اے اہل یثرب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے. تو کہتا ہے جب میں بنی ہاشم کے محلے سے گزرا نا تو جیسے میں نے آواز دی کہ اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے, تو ایک دروازہ کھلا, ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی, ایک لمبے قد والی خاتون, ایک دراز قد والی تازہ فربا بدن والی ایک خاتون باہر آئی جس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے عصا ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور میرے قریب آ کے کہتی ہیں حسین کا حال بتاؤ. تو میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں ام البنین ہوں, میں عباس کی ماں ام البنین ہوں. تو کہنے لگے بی بی پھر میں آپ کے بچوں کا حال بتاؤں نا, آپ اپنے جعفر کا حال مجھ سے پوچھئے. تو فرمایا نہیں حسین کا حال بتاؤ. کہا آپ اپنے اون کا حال پوچھئے. کہا نہیں حسین کا حال بتاؤ. کہا آپ اپنے عثمان کا حال پوچھئے. 3 بیٹوں کے نام لیے. کہا نہیں مجھے حسین کا حال بتاؤ. پھر کہا آپ اپنے عباس کا حال پوچھئے, آپ کے عباس کا حال بتاؤں. کہا نہیں 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 مجھے حسین کا حال بتاؤ. کہا حسین مارے گئے. جیسے ہی بشیر نے کہا نا, بس آخری جملے میری آج کی تقریر کے آخری جملے, جیسے ہی بشیر نے کہا نا کہ حسین مارے گئے تو زمین پہ زور سے پیر مارا اور کہنے لگے عباس کہاں تھا, عباس کہاں تھا. کہ عباس مارا جا چکا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. التماس کر رہا ہوں جناب عرفان مہدی کے والدین مرحومین سید مظہر حسین زیدی, سید ابن سید ظفر حسین زیدی, ممتاز فاطمہ بنت مولانا شمس الحسن زیدی, سید ابرار حسین کاظمی ابن سید ساجد حسین کاظمی. حاضرین مجلس کے مرحومین شہدائے ملت, سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اکبر لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. صل علی محمد وعلی محمد یا حسین.